بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، فزیکل ایجوکیشن کی اس کلاس میں ہم نے کھیلوں کی افادیت کا یونٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کا بقیہ حصہ آج ہم ڈسکس کریں گے. تو کھیل جو ہیں وہ ہمارے جذبات کا اظہار کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ ہم نے بنانا ہے جذبات کا اظہار. ذہنی اور جسمانی قوتوں کے اظہار کا نام جذبات ہے. کھیل کے ذریعے انسان اپنے جذبات کا اظہار مثبت انداز میں کرتا ہے جو کہ معاشرے کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. وہ کھیل کے ذریعے اپنی دبی ہوئی یا خفیہ صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتا ہے. اگر جذبات کا اظہار نہ ہو سکے تو پھر مختلف مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بالخصوص ہماری نوجوان نسل. اس میں ذہنی اور جسمانی نشوونما بہت تیزی سے ہوتی ہے، لہٰذا ان میں قوت اور توانائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر انہیں اپنی قوت اور جذبات کے اظہار کا موقع نہیں ملے گا تو پھر وہ بے راہ روی کا راستہ اختیار کر لیں گے، جس سے معاشرے میں مثبت سرگرمیاں کی بجائے منفی سرگرمیاں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہو جائیں گی. لہٰذا کھیل جو ہیں انسان کو بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچا لیتے ہیں. نمبر 2 پہ آ جائیں. نمبر 2 پہ ہے ذات کی شخصیت یا اظہار شخصیت. تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور پیدا کی ہوتی ہے، بس اسے ایک موقع چاہیے اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے. تو کھیل سب سے زیادہ بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کھیل کس طرح انسان کی شخصیت کا اظہار کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کرتے ہیں. ہر شخص اپنے آپ میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھتا ہے، اس لیے وہ مختلف ذرائع سے اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال بھی کرتا ہے. شناخت کا ایک مؤثر جو ذریعہ ہے وہ کھیل ہے. کھیل کے ذریعے ہم اپنی ذات کی شناخت کے احساس کو قائم کر لیتے ہیں اور شخصیت کے اس احساس کو نمایاں کرتے ہیں. ورنہ جدید دور میں مایوسی اور ڈپریشن کا جو رجحان پیدا ہو چکا ہے، یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایسے حالات میں کھیل جو ہیں وہ شخصیت کو نہ صرف نکھارتے ہیں بلکہ کھیلوں سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی اپنی شخصیت کا جو اظہار ہے اس کو کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح سے سماجی مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے. نمبر 3 پہ آ جائیں. ایک کھلاڑی جو ہے یا ایک فرد جب کھیل میں حصہ لیتا ہے تو وہ مہذب شہری بھی بن جاتا ہے. کھیلوں کے ذریعے افراد میں معاشرتی اقدار کی پاسداری اور اس کی پابندی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. کھیل کے میدان جمہوریت کا گہوارہ ہے. یاد رکھیں کہ کھیل کے میدان جمہوریت کا گہوارہ ہے. جمہوری اقدار کے سیکھنے میں کھیل کے میدان اور سپورٹس جس قدر مؤثر کردار ادا کر رہی ہے، کوئی اور سرگرمی نہیں کر سکتی. دنیا میں امن، بھائی چارے اور صلح آچی کا فروغ صرف کھیلوں کے ذریعے ہی ممکن ہے. کھیل فرد میں احساس ذمہ داری، حقوق و فرائض کی پہچان، صبر و تحمل اور بردباری کے مقاصد سے دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، محنت کی عظمت کا احساس بھی پیدا کرتے ہیں. نمبر 4 پہ آ جائیں. یہاں ہم نے ڈسکس کرنی ہے کامیابی. کھلاڑی ہو یا عام فرد جب کھیل میں حصہ لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو دیکھیں، کھیل جو ہیں زندگی میں کامیابی کی دلیل ہیں. دراصل اس کامیابی سے مراد یہ ہے کہ کھیل سے وابستہ افراد میں نئے چیلنج قبول کرنے کا جو حوصلہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی میں وہ حوصلہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور ایسے افراد زندگی کے ہر مشکل، ہر مسئلے کو ایک چیلنج سمجھ لیتے ہیں اور اسے بڑی ہمت اور حوصلے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر ان کا کامیابی مقدر بن جاتی ہے. احساس شمولیت یا ناظرین کی کھیل سے وابستگی بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے افراد کسی دوسرے انداز میں حاصل نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے بعد آ جائیں. نمبر 5 پہ آ جائیں. ذہنی تفکرات سے نجات. ذہنی تفکرات سے مراد ہے ڈپریشن، ذہنی پریشانیاں جو کہ انسانوں کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں کھیلوں کو شامل کر لیں تو ہم ان ذہنی تفکرات سے بچ سکتے ہیں. دور حاضر میں انسان ذہنی جو انتشار کا بری طرح سے شکار ہے، جس کی وجہ سے جسمانی مشقت میں کمی اور اس کی قناعت پسندی کا فقدان، حسد، نفرت، کینہ جیسی منفی احساسات جو ہیں اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. کھیل کو یہ اعزاز حاصل ہے یہ وہ مثبت انداز سے افراد کو جسمانی طور پر مصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ذہنی طور پر اسے مصروف رکھتا ہے. کھیل ذہنی دباؤ اور تناؤ کو کم کر کے فرد کو سکون اور آرام مہیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں بہتری ہے. نظام، ہمارے جسم میں مختلف نظام ہیں جس کے تحت ہمارا جسم جو ہے وہ کام کر رہا ہے. یہ ایک مشین کی مانند ہے. اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم اس مشین میں کے ذریعے اپنے جسم کی بہتری کس طرح سے لا سکتے ہیں.
تو صحت کی ترقی اور جسمانی کارکردگی بڑھانے میں کھیل سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ انسانی جسم جو ہے وہ 11 نظاموں کا مجموعہ ہے۔ کھیل کی بدولت ہر نظام کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ کھیل سے خاص طور پر دوران خون تیز ہونے سے دل کی دھڑکن کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، جس کی بدولت سانس کی رفتار میں اضافے کے ساتھ ساتھ جسم کے زیادہ مقدار میں آکسیجن اور خوراک میسر آتی ہے۔ خوراک جلد ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے، جسم سے فاسد مادوں کا اخراج بھی ہو جاتا ہے اور جسمانی جو ہے وہ صلاحیتوں جس میں قوت برداشت، پھرتی اور توانائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اعصابی عضلاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ کھیل عضلات کی ٹیوننگ کرتے ہیں جس سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے نیکسٹ تیزی، پھرتی، لچک، قوت برداشت جیسی خصوصیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں، روزگار کے حصول کا ذریعہ۔ کھیل نہ صرف جسمانی، ذہنی، سماجی، ثقافتی پہلو اجاگر کرتے ہیں بلکہ کھلاڑیوں کے لیے بہترین معاشی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں روزگار کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن اچھے اور مجھے ہوئے کھلاڑیوں کو روزگار کے حصول میں کوئی دقت، کوئی پریشانی جو ہے اس کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ مختلف محکموں نے کھیلوں کی بنیاد پر اچھے کھلاڑیوں کو روزگار بھی مہیا کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو بآسانی جو ہے وہ اپنا روزگار مل جاتا ہے۔ اب آ جائیں حب الوطنی کا جذبہ جو ہے وہ کھلاڑیوں میں کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ کھیل کے ذریعے ہم حب الوطنی کا جذبہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو وطن سے محبت کے جذبے کا بنیاد جو ہے وہ خلوص اور نیک نیتی پر ہوتی ہے۔ کھوٹ اور بد نیتی سے کبھی نیکی، خیر خواہی اور یا کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، لہٰذا کھیلیں ایک طرح سے یہ نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہیں اور یہی نیک نیتی کا درس بھی دیتی ہیں۔ لیکن جب اگر کھیل کے دوران کسی ایک کھلاڑی کی نیت میں کوئی فرق آ جائے تو پھر پوری ٹیم کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف پوائنٹس اور میں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ نے ان کے اندر سے کچھ مٹیریل ہم بک کو جب مزید مکمل آپ اس کا سبجیکٹ پڑھیں گے یا ریڈ کریں گے تو یہ پوائنٹس بھی جو ہیں ان کو بھی آپ اپنے ٹاپک میں شامل کر لیں۔ جیسے فارغ اوقات کا درست استعمال ہے۔ ظاہری بات ہے انسان سارا دن کام کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا وقت ضرور آتا ہے جس میں وہ فارغ ہوتا ہے، اور اس فارغ وقت کا اگر درست استعمال کر لیا جائے تو بھی ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اگر اس میں کھیل کا انتظام کر لیا جائے تو فارغ اوقات جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو طریقے سے ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہم جوئی ہے، جرائم سے محفوظ ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج کا دور جو ہے وہ افراتفری، نفسہ نفسی کا دور ہے، آگے بڑھنے کا دور ہے۔ لوگ اس افراتفری کے چکر میں جرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم اپنے کھلاڑیوں کو یا لوگوں کو گراؤنڈز مہیا کر دیں تو ان کا رجحان جو ہے کھیلوں کی طرف لے کے آ جائیں تو ہم اپنے ملک کے اندر یا اپنے لوگوں کے اندر جرائم کی روک تھام کر سکتے ہیں اور انہیں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور انہیں اس کے علاوہ باعث تفریح ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہمارے پاس فارغ وقت ہوتا ہے تو ہم اس کو جب صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس میں ہمارا جو ہے وہ ہماری باڈی کو تفریح بھی ملتی ہے، اور تفریح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنے کا جو ٹائم ملتا ہے وہ بھی ہمیں ہمارا جو ہے وہ باعث تفریح کا سبب بنتا ہے، یا پھر ہم کسی آؤٹ ڈورس جو ہے وہ تفریح کے لیے چلے جائیں